بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ انویسٹیگیشنز ٹیسٹ جو ہم سکائٹری میں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے یا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفسیات کے ڈاکٹر صرف باتیں کر کے اور کچھ سوالات پوچھ کر مریضوں کو ادویات اور خاص طور پر نشے کی ادویات لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نفسیات کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ، وہ پراپر میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو باقاعدہ میڈیکلی اسیس کر کے میڈیکیشنز ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو کچھ عمومی ٹیسٹس ہیں اور کچھ خصوصی ٹیسٹس ہیں جو کہ ہم سکائٹری میں پیشنٹس میں کرتے ہیں۔ جب ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کی جسمانی معائنے میں ہم بلڈ پریشر، ویٹ اور عمومی صحت کو دیکھتے ہیں کہ مریض کا وزن کتنا ہے، اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اس کو خون کی کمی تو نہیں ہے، اس کو یرقان تو نہیں ہے۔ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو کوئی کڈنی کی یا لیور کی یعنی گردے یا جگر کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا پھیپھڑوں کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور اسی حساب سے ہم پھر مختلف ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک مریض آتا ہے اور اس کی عمر 50 سال یا 50 سال سے زیادہ ہے اور اس کو مختلف جسمانی بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، تو ہم ان کو جسمانی معائنے یعنی شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے دیکھتے ہیں۔ بلڈ پریشر دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کتنا ہے، ٹھیک ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، اور ساتھ میں ہم شوگر کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم کڈنی کے گردے کے فنکشنز دیکھتے ہیں کہ مریض کے گردوں پہ کوئی اثر تو نہیں ہوا، اور انہی مریضوں میں ہم کڈنی کے باقی فنکشنز یوریا اور کریٹینین بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں۔ کچھ مریضوں میں، بوڑھے معمر افراد میں، یورین میں انفیکشن کی وجہ سے ذہن پہ اثر پڑ جاتا ہے، تو ہم یورین کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یورین میں کوئی جراثیم ہیں یا نہیں ہے۔ اور یہ عمومی ٹیسٹ ہو گئے۔ خصوصی ٹیسٹ ان افراد میں اگر ہائی بلڈ پریشر کی ہسٹری ہے یا یاداشت میں فرق کی ہسٹری ہے تو ہم ان کو سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کا بلڈ سی پی یعنی بلڈ کمپلیٹ خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں ہم خون کی کمی کو دیکھتے ہیں اور باقی خون کے خلیات کو بھی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری سائیکیٹرک پرابلمز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، اور ہماری کچھ ادویات بھی ایسی ہیں جو کہ خون کے مختلف خلیات کی کمی بیشی کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے کلوزاپین ایک دوائی ہے جو جب ہم مریض کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بلڈ کا ٹیسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح مرگی کی کچھ ادویات جو ہیں وہ خون کے خلیات کو کم کرتی ہیں، تو ہم مریضوں کا بلڈ ٹیسٹ لازمی کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ادویات ہماری جگر کے فنکشنز کو اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم جب بھی مریض کو ان ادویات پہ ڈالتے ہیں تو ہم جگر کے ٹیسٹ ایک دفعہ پہلے کرتے ہیں اور پھر وقفے سے خاص ڈیوریشن پہ ایک خاص ٹائم پہ لازمی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دوائی نے یا ان ادویات نے جگر پہ کوئی اثر تو نہیں کیا۔ انگزائٹی اور ڈپریشن کے مریضوں میں ہم تھائرائیڈ کے گلڑ کے ٹیسٹ لازمی کرتے ہیں، تھائرائیڈ فنکشنز ٹیسٹ۔ تھائرائیڈ فنکشنز ٹیسٹ کی اب نارمیلٹی ہمیں پتہ دیتی ہے کہ ایک مریض جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے،
اور اس میں تھائرائڈ ایب نارمیلٹی ہے تو ہم اس ایب نارمیلٹی یعنی تھائرائڈ کی اس بیماری کو بھی کبھی علاج کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر تھائرائڈ کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو صرف سکائٹرک پرابلم یا سکائٹری کی ادویات کام نہیں کرتی۔ اسی طرح کچھ ادویات ایسی ہیں کہ جو تھائرائڈ کے فنکشنز کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، جیسے کہ ہم موڈ ڈس آرڈر میں لیتھیم کاربونیٹ ایک دوائی ہے نیورولیتھ، وہ جب مریضوں کو دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھائرائڈ فنکشنز ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہم ریگولر تھائرائڈ فنکشنز ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور لیتھیم کاربونیٹ کے لیے سیرم لیتھیم لیول بھی کرتے ہیں۔ کچھ کیسز میں ہم مریضوں میں ادویات کے سیرم لیول یعنی خون میں ان کی ادویات کی مقدار کتنی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ڈرگ ٹیسٹس کرتے ہیں۔ نشے کے عادی افراد میں ہم پیشاب اور خون میں مختلف نشے کی اشیاء جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ لازمی کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مریض کون کون سی چیزوں کے عادی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے مریض ہمارے وہ نشے کی ادویات، نشے کی اشیاء جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ صحیح انفارمیشن نہیں دیتے اور ہم سے معلومات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون کون سے نشے کی ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر ایک شخص مثلاً الکوہل شراب کا عادی ہے تو ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ لازمی کرتے ہیں اور لیور فنکشنز ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جگر پہ اس کے کتنے اثرات، برے اثرات ہو چکے ہیں۔ سیروسس ایک بیماری ہے جو کہ جو لوگ الکوہل یوز کرتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے جگر پہ اثر پڑ جاتا ہے اور ان کو سیروسس یعنی لیور کی، جگر کی ایک دائمی بیماری جس میں جگر فیل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگانا ہوتا ہے۔ اسی طرح فیمیلز میں ہارمونل ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ جو مینوپاز یعنی جن کے ماہواری بند ہو جاتی ہے اور ان کو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اور ان کے موڈ پہ اور ان کی جنرل صحت پہ فرق پڑتا ہے، تو ہم ان میں ڈیفرنٹ ہارمونز کے ٹیسٹ لازمی کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہارمونز کی کمی یا بیشی ہے تو جب تک اس کو کریکٹ نہ کیا جائے مریض کی ذہنی اور جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم مختلف ملٹی وائٹامنس کے لیولز بھی کرتے ہیں، جیسے B12، فولیٹ اور وائٹامن D3 لیولز۔ ان کی کمی سے ہمیں مختلف بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اور باڈی ایکس، جیسے جن مریضوں کو دائمی دردوں کی شکایت ہوتی ہے تو ہم ان میں وائٹامن D3 لیولز لازمی کرواتے ہیں۔ ان سب انویسٹیگیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو باقاعدہ سائنسی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض میں کوئی ایسی جسمانی بیماری یا جسمانی چیز رہ نہ جائے جس کی وجہ سے اس کے علاج میں فرق پڑ جائے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سائیکیٹرسٹ باقاعدہ سائنسی ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹس وغیرہ کر کے اور انویسٹیگیشنز کر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔